الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد. قال الله تبارك وتعالى في كتابه العزيز: يا أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا إن أكرمكم عند الله يتقاكم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: اتق المحارم تكن أعبد الناس وارض بما قسم الله لك تكن أغنى الناس. اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک مبارک حدیث ہے کہ دنیا کا اور لوگوں میں سب سے بڑا عبادت گزار کون شخص ہے، سب سے بڑا عابد اور عبادت گزار کون آدمی ہے؟ آپ نے فرمایا: اتق المحارم تکن اعبد الناس، کی ناجائز چیزوں کو چھوڑ دو. اللہ نے جن چیزوں سے منع کیا ہے اس سے باز آ جاؤ. جن چیزوں کے نہ کرنے کا اللہ نے حکم کیا ہے اس کو ترک کر دو. اللہ کی منہیات سے رک جاؤ. جو آدمی اللہ رب العزت نے جن چیزوں کو منع فرمایا ہے اس کو چھوڑ دے، گناہوں کو ترک کر دے، تو ایسے شخص کے بارے میں حدیث میں آیا: اتق المحارم تکن اعبد الناس. حرام چیزوں کو چھوڑ دو، لوگوں میں سب سے بڑے عبادت گزار بن جاؤ. آگے اللہ کے حبیب علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا: ورض بما قسم اللہ لک تکن اعبد الناس، کہ اللہ نے آپ کے مقدر میں جو کچھ بھی تحریر کر دیا ہے، اللہ نے آپ کی قسمت میں جو کچھ بھی رقم کر دیا ہے، لکھ دیا ہے، اس کے اوپر راضی ہو جاؤ، اس کے اوپر دل سے خوش ہو جاؤ. اللہ رب العزت نے قسمت میں، مقدر میں اور بخت میں جو کچھ لکھ رکھا ہے اس کے اوپر انسان راضی ہو جائے تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا: تکن اغنى الناس، لوگوں میں سب سے بڑے مالدار اور بے نیاز کہلاؤ. حرام چیزوں کو آدمی ترک کر دے، سب سے بڑا عابد اور عبادت گزار بن جائے، اور قسمت میں اللہ نے جو کچھ لکھ دیا ہے اس کے اوپر دل سے راضی ہو جائے تو لوگوں میں سب سے بڑا بے نیاز اور سب سے بڑا غنی اور مالدار کہلائے. اللہ رب العزت نے 3 عالم بنائے ہیں. اللہ تعالیٰ نے 3 عالم بنائے ہیں. ایک عالم وہ ہے جہاں صرف اور صرف راحت ہی راحت ہے، خوشی ہی خوشی ہے، مسرت ہی مسرت ہے، اطمینان ہی اطمینان ہے، چین اور سکون ہے. ایک عالم وہ ہے جہاں اللہ رب العزت نے ہر طریقے کی سہولیات، ہر طرح کے آسائش کے سامانات اور ہر قسم کی آسانیاں رکھی ہیں. وہاں رنج اور غم، تھکاوٹ، بے چینی، اضطراب، بے اطمینانی کی کوئی صورت نہیں ہے. صرف اور صرف وہاں آرام ہی آرام ہے. وہ عالم ہے جنت، جہاں اللہ تعالیٰ نے ہمیشہ کے لیے آرام رکھا ہے. رنج اور غم نام کا شائبہ بھی نہیں ہے. ایک عالم وہ ہے جہاں اللہ رب العزت نے تکلیفیں ہی تکلیفیں، مصیبتیں ہی مصیبتیں، عذاب ہی عذاب، پریشانیاں ہی پریشانیاں، بلائیں ہی بلائیں اللہ رب العزت نے رکھی ہیں. وہاں کسی قسم کا کوئی قرار نہیں، کسی طرح کا کوئی سکون نہیں، کسی قسم کی کوئی طمانینیت نہیں، اطمینان نہیں. ہمیشہ کے لیے غم، ہمیشہ کے لیے رنج، ہمیشہ کے لیے عذاب، ہمیشہ کے لیے تکلیف اللہ نے اس عالم میں بنائی ہے، اور اس عالم کا نام جہنم ہے، دوزخ ہے. اللہ تعالی ہم سب کی اپنے فضل و کرم سے
اس عالم سے حفاظت فرمائے. ہمیشہ کے لیے تکلیف، ہمیشہ کے لیے غم اور رنج، ہمیشہ کے لیے اضطراب اور بے چینی اللہ تعالیٰ نے جہنم دوزخ کے اندر رکھی ہے. یہ دو عالم ہوئے. ایک تیسرا عالم جس کو دنیا کہا جاتا ہے، اللہ تعالیٰ نے اس دنیا کے اندر، اس عالم فانی کے اندر اللہ رب العزت نے تکلیف بھی رکھی ہے اور آسانیاں بھی رکھی ہیں. پریشانیاں بھی آتی ہیں، پریشانیوں کے کالے بادل چھٹتے بھی ہیں، مصیبتیں بھی آتی ہیں، مصیبتوں کی دیوار بھی منہدم ہوتی ہے اور انسان کے پاس آسانیوں کا باب کھل جاتا ہے. یہاں رنج بھی ہے، الم بھی ہے، لیکن ساتھ ساتھ اس تکلیف کا مداوا بھی ہے، اس تکلیف کا علاج بھی ہے. اللہ رب العزت نے قرآن کریم کے اندر بیان کیا، ان مع العسر یسرا فإن مع العسر یسرا. اللہ تعالیٰ انسانوں کو چونکہ بنایا ہے، سارا نظام اللہ نے بنایا ہے، کائنات کے خالق اور مربی وہی ہیں، اس لیے انسان کی نفسیات سے اللہ رب العزت واقف ہیں، اور اللہ سے زیادہ کون جان سکتا ہے. اللہ تعالیٰ نے انسانوں کی تسلی کے لیے، انسان کے اطمینان کے لیے یہ فرما دیا کہ یاد رکھو، آج آپ کے ساتھ پریشانی ہے، آج آپ حالات میں ہیں، آج آپ کے اوپر مصیبت ہے، آج آپ کے اوپر غم کے بادل ہیں، لیکن یاد رکھو اللہ کا ضابطہ، خدائی نظام یہ ہے، ان مع العسر یسرا، بلا شبہ یقیناً اس میں شک و شبہ کی کوئی گنجائش نہیں ہے. پریشانی کے بعد آسانی آنے والی ہے، اور اللہ کے لیے ایک مرتبہ ہی کافی تھا، لیکن اللہ نے دوبارہ کہا فإن مع العسر یسرا. یاد رکھو یقیناً، ان جو ہے یہ تاکید کے لیے ہے. جو اہل علم ہے وہ جانتے ہیں اللہ کا ہر لفظ، اللہ کا ہر قول، اللہ کی ہر بول محتاج نہیں ہے کہ اس کو مضبوط کیا جائے. اللہ کا ہر لفظ جو ہے مضبوط ہے، مؤکد ہے، مستحکم ہے، لیکن پھر بھی انسانوں کے سمجھانے کے لیے، انسان کے اطمینان کے لیے اللہ نے فرمایا فإن مع العسر یسرا. یاد رکھو پریشان ہونے کی ضرورت نہیں، غم کرنے کی ضرورت نہیں، رنج و تکلیف میں مبتلا ہو کر شکوے اور شکایت کرنے کی ضرورت نہیں، لوگوں کے سامنے اپنی پریشانیوں کو بیان کرنے کی ضرورت نہیں. فإن مع العسر یسرا. ہر پریشانی کے بعد اللہ کا ضابطہ ہے کہ آسانیاں آئیں گی. کتنے دن تک حالات میں انسان رہے گا، دنیا کا کوئی بھی انسان اس بات کو بتلا نہیں سکتا. اللہ تعالیٰ نے جب تک ہمارے مقدر کے اندر، ہماری قسمت کے اندر پریشانیاں لکھی ہیں، دنیا کی ساری قوتیں جمع ہو جائیں اور اس پریشانی کو دور کرنے کے لیے کھڑی ہو جائیں، نہیں کر سکتی. اور اللہ رب العزت نے انسان کے لیے جو مناسب وقت لکھ دیا ہے، اس مناسب وقت کے اندر اس کے اوپر سے وہ پریشانی دور ہو جائے گی. اس سے پہلے کتنے بھی آدمی ہاتھ پاؤں مار لے، کتنی بھی تگوزہ کر لے، لیکن مقدر میں اللہ نے جب تک پریشانی لکھ دی ہے، جب تک رنج اور تکلیف لکھ دی ہے، جب تک مرض اور بیماری تحریر کر دی ہے، کوئی ڈاکٹر اس کو شفا نہیں دے سکتا. یہ مومن کو اس بات پہ یقین رکھنا چاہیے، اس بات کا اس کو یقین مستحکم ہونا چاہیے، اس بات کے اوپر اس کا ایمان ہونا چاہیے کہ اللہ رب العزت نے میرے مقدر میں جو کچھ بھی لکھ دیا میں اس پہ ہر حال میں راضی ہوں. مجھے شکوہ نہیں کرنا، مجھے واویلا نہیں کرنا، مجھے جزا فضا نہیں کرنی ہے، مجھے بے صبرا نہیں بننا ہے. اللہ سے اپنا تعلق جوڑنا ہے، اللہ کی طرف رجوع ہونا ہے، عبادتیں کرنی ہے، اللہ سے اپنی شکایتیں بیان کرنی ہے، اللہ سے اپنے حالات بیان کرنے ہیں. انسان اگر راضی برضا ہو جائے تو کام آسان ہو جائے، انسان بے فکر ہو جائے، نو ٹینشن ہو جائے. حضرت ایک بزرگ ہیں ذوالنون مصری علیہ الرحمہ، ان کے بارے میں آتا ہے، کسی نے ان سے پوچھا کہ حضرت بتائیے آپ کا مزاج کیسا ہے، کیسی طبیعت ہے. انہوں نے کہا میاں تم ایسے شخص کا مزاج پوچھتے ہو، ایسے شخص کی طبیعت پوچھتے ہو کہ جس کے لیے دنیا میں جو کام بھی ہو رہا ہے اس کی مرضی کے مطابق ہو رہا ہے. ایسے آدمی کی طبیعت تم کیا پوچھ رہے ہو کہ کائنات کے اندر جتنی بھی تگ و دو ہے اور جتنی بھی حرکتیں ہیں اور جتنے بھی کام اور چل رہے ہیں وہ سارے کے سارے حضرت کی مرضی کے مطابق ہو رہے ہیں. ایسے شخص کی طبیعت پوچھنے سے کیا فائدہ؟ اس آدمی کو تعجب ہوا. حضرت ذوالنون مصری بہت بڑے بزرگ ہیں، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ انبیاء کرام علیہ الصلوۃ والسلام پہ حالات آئے،
تکلیفوں میں مبتلا کیے گئے، رنج و الم کے پہاڑ ان کے اوپر ٹوٹ پڑے، اور آپ کہہ رہے ہیں کہ دنیا میں جو کچھ بھی ہو رہا ہے میری مرضی کے مطابق ہو رہا ہے۔ انبیاء کرام علیہ الصلوۃ والسلام نے بعض مرتبہ اللہ سے دعائیں کی، اللہ سے چاہتیں کی، تمنائیں کی، لیکن ان کی چاہتیں پوری نہیں ہوئی، اور آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ دنیا میں جو کام ہو رہا ہے میری مرضی کے مطابق ہو رہا ہے۔ تو حضرت ذوالنورین المصری علیہ الرحمہ نے اس کا یہ جواب دیا، بات اصل یہ ہے کہ دنیا کے اندر جو کام بھی ہوتا ہے وہ اللہ کی مرضی سے ہوتا ہے، اللہ کی مشیت اور اللہ کی چاہت سے ہوتا ہے، اور میں نے اپنی چاہت کو، اپنی مرضی کو، اپنی مشیت کو اللہ کی مرضی پر اور اللہ کی مشیت پر فنا کر دیا ہے کہ جو کام بھی ہوگا اللہ کی مرضی سے ہوگا، تو مجھے ٹینشن لینے کی کیا ضرورت ہے؟ تو کائنات میں جو کچھ بھی ہو رہا ہے میرے پاس تکلیف ہے، میں پریشانی کے اندر مبتلا ہوں، مجھے آرام مل گیا ہے، دونوں لمحے اور دونوں کیفیتیں اللہ کے علم میں ہیں۔ اللہ نے میرے لیے آسانیاں لکھی تو آسانیاں ہیں، اللہ نے میرے لیے پریشانیاں لکھی تو پریشانیاں ہیں۔ تو دنیا کے اندر جتنے بھی کام ہو رہے ہیں سارے کے سارے میری مرضی کے مطابق ہو رہے ہیں۔ تو اگر بندہ اپنی مرضی اللہ کی مرضی کے تابع کر دے، بندہ اپنی چاہت کو اللہ کی چاہت پہ قربان کر دے، تو وہ بے فکرہ ہو گیا، اس کو ٹینشن لینے کی کسی قسم کی کوئی ضرورت ہے ہی نہیں۔ مومن کے دونوں ہاتھ میں لڈو ہیں، کوئی پریشانی آئی انسان نے صبر کر لیا، ان اللہ مع الصابرین، اللہ تعالیٰ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہیں۔ اور اگر انسان کو کوئی راحت اور آسانیوں کا سامان ملا، اللہ کا شکر بجا لایا، لئن شکرتم لازیدنکم، اگر تم میرا شکریہ ادا کرو گے تو مزید تم کو نعمتوں سے نوازوں گا، ولئن کفرتم ان عذابی لشدید، اگر تم میری ناشکری کرو گے تو یاد رکھو میری سزا بڑی سخت ہے۔ پریشان ہونے کی کیا ضرورت ہے؟ اللہ تعالیٰ نے انسان کی قسمت میں جو کچھ بھی مکتوب کیا ہے انسان کو اس پہ راضی رہنا چاہیے، شکایتیں نہیں کرنی چاہیے، گلے اور شکوے نہیں کرنے چاہیے، اللہ رب العزت سے اپنے حالات بیان کرنے چاہیے۔ اور یہ کوئی نہیں بتا سکتا کہ کس کی قسمت میں کیا لکھا ہوا ہے، کوئی نہیں بتا سکتا کہ کس کے مقدر میں اللہ نے کیا لکھا ہے اور کب کیا ہو جائے، کوئی بھی طاقت اس بات کو بتلا نہیں سکتی۔ ایک دکاندار اپنی دکان صبح کے وقت کھولتا ہے، اللہ کے بھروسے پہ کھولتا ہے، ہم سب یہاں بیٹھے ہوئے ہیں، بہت سارے حضرات بزنس مین ہیں، کیا وہ اس بات کو بتلا سکتے ہیں کہ شام تک اس کی دکان میں کتنے کسٹمر آئیں گے، کتنے لوگ آئیں گے جو اس سے سامان خریدیں گے؟ ظاہر سی بات ہے کوئی بھی آدمی اس بات کو بتلا نہیں سکتا۔ آدمی لاکھ روپے بھی کما لیتا ہے، اور کبھی ایسا بھی ہوتا ہے کہ انسان پورے دن دکان کھول کے بیٹھتا ہے لیکن ایک بھی گراہک اس کے پاس نہیں آتا۔ یہ اللہ کی تقدیر ہے، یہ اللہ کا فیصلہ ہے، یہ اللہ کا نظام ہے۔ ایک ایمان والے کو اس بات پر کامل یقین ہونا چاہیے کہ میری زندگی کے جتنے بھی حالات ہیں، میری زندگی کی جتنی بھی سانسیں ہیں، میری زندگی میں جتنے بھی لمحات ہیں، وہ سارے کے ساری اللہ کی مرضی کے مطابق ہیں۔ تو انسان بالکل آزاد، انسان کو فکر اوڑنے کی ضرورت نہیں۔ ہمارے ایمان کمزور، ہمارا یقین متزلزل، اللہ سے جیسا تعلق ہمارا ہونا چاہیے نہیں ہے، اس لیے کشمکش کی زندگی ہے، تذبذب کی زندگی ہے۔ ورنہ صحابہ کرام علیہ رضوان اللہ علیہ مجمعین کے پیٹ پر پتھر بدھ رہے ہیں۔ وقت کا شہنشاہ، خدا کے بعد سب سے محترم ہستی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بدن مبارک پہ پتھر بدھے ہوئے ہیں، قیصر و کسریٰ کے خزانوں کے اندر سونے اور چاندی ہیں۔ اللہ کا نظام ہے، اللہ کا فیصلہ ہے، انسان کو اللہ کے فیصلے پر ہر حال میں راضی رہنا چاہیے۔ مصیبتیں ہوں، پریشانیاں ہوں، کاروبار کی شکستگی ہو، حالات ٹوٹے ہوئے ہوں، انسان کا کام نہیں چل رہا ہے، اللہ سے تعلق کبھی ختم نہ کرے، اللہ سے دعائیں مانگتا رہے، شکوے اور شکایت بالکل نہ کرے۔ بعض لوگ کہتے ہیں نا، بڑے عجیب جملے بول دیتے ہیں، کفریہ، ارے اللہ رب العزت کو مجھ سے کیا دشمنی ہے، نعوذ باللہ، اللہ تعالیٰ نے ساری مصیبتیں میرے لیے ہی لکھی ہیں، اللہ نے مجھ سے کون سی عداوت اور دشمنی کر رکھی ہے۔ یہ بڑے خطرناک جملے ہیں، یہ کفریہ جملے ہیں، یہ انتہائی نازیبا اور نامناسب اور جاہلانہ باتیں ہیں۔ انسان کو ایمان کی تجدید کر لینی چاہیے، دوبارہ کلمہ پڑھ لینے چاہیے۔ جو اس طریقے کی بکواس بازیاں اور اس طریقے کے کفریہ جملے اپنے زبان سے استعمال کرتے ہیں، والقدر خیرہ و شرہ من اللہ، اللہ رب العزت انسان کی زندگی کے اندر جو فیصلے کرتا ہے اس میں اللہ کی حکمت کیا ہے، اللہ کی مصلحت کیا ہے، کوئی نہیں بتلا سکتا۔ اس کارخانے کے اندر
جو بھی حرکت ہو رہی ہے کوئی نہیں بتلا سکتا کہ یہ فلاں چیز ہو رہی ہے۔ انبیاء کرام علیہم الصلوۃ والسلام کے بارے میں کتنے برگزیدہ ہوتے ہیں، ان سے گناہ تک نہیں ہوتا، معصوم عن الخطا ہوا کرتے ہیں، گناہ ان سے سرزد نہیں ہوتا، لیکن انبیاء کرام پر کیسے حالات، 950 سال اللہ کے بندوں کو اللہ کی طرف بلا رہے ہیں، قوم پتھروں سے ڈھانپ دے رہی ہے، ہمارے نبی نماز پڑھ رہے ہیں اور ان کے اوپر جو ہے اوجھ ڈال دی جا رہی ہے، آپ کی فیملی پہ الزامات لگائے جا رہے ہیں، آپ کو ساحر اور مجنون تک کہا جا رہا ہے۔ اللہ رب العزت کے نزدیک سب سے اونچا مقام انبیاء کا ہوتا ہے، نبیوں کا ہوتا ہے۔ انبیاء کے بارے میں حضرت زکریا علیہ الصلوۃ والسلام، حضرت الیاس علیہ الصلوۃ والسلام آروں سے چیر دیا گیا، ان کے 2 ٹکڑے کر دیے گئے۔ اللہ کا نظام ہے، اللہ کا فیصلہ ہے، اللہ رب العزت نے تقدیر میں جو لکھا ہے وہ ہو کے رہے گا، لیکن چوچرا نہیں کرنا چاہیے، گلہ نہیں کرنا چاہیے، شکایت نہیں کرنی چاہیے، واویلا نہیں کرنا چاہیے۔ اللہ کے فیصلے پر ہر حال میں انسان کو اور خاص طور سے اہل ایمان کو راضی رہنا چاہیے، تبھی جا کر کے اس کو سکون ملے گا۔ ایک مرتبہ حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام بنی اسرائیل کے اندر تقریر کر رہے تھے۔ کہنے کا مقصد یہ ہے کہ اللہ کے کارخانے میں، دنیا کے کارخانے میں جو کچھ بھی ہو رہا ہے، اللہ رب العزت بات فیصلے ایسے کرتا ہے کہ انسان کو ایسا لگتا ہے وہ خراب ہے، انسان کے حق میں وہ فیصلے اللہ کی طرف سے اچھے ہوتے ہیں۔ بعض فیصلے ایسے ہوتے ہیں کہ انسان کو وہ اچھے لگتے ہیں لیکن انسان کے لیے وہ صحیح نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ نے بہت واضح طریقے سے فرما دیا ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام تقریر فرما رہے تھے، کسی نے معلوم کیا، اچھا یہ بتائیے اس روئے زمین پر سب سے بڑا عالم کون ہے؟ حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کی زبان سے یہ نکل گیا کہ میں، اور یقینی بات ہے کہ اللہ کے بعد سب سے زیادہ علم اللہ تعالیٰ انبیاء ہی کو عطا کرتے ہیں، انبیاء ہی سب سے بڑے عالم ہوتے ہیں۔ انہوں نے کہا میں، اللہ کو یہ بات اچھی نہیں لگی، کیونکہ جواب یہ ہونا چاہیے تھا کہ اللہ ہی بہتر جانتے ہیں، حالانکہ بات صحیح ہے۔ اللہ تعالیٰ نے کہا نہیں، میرا ایک بندہ ایسا ہے جس کا نام خضر ہے، تفصیلی واقعہ ہے، انشاءاللہ بیان کیا جائے گا۔ حضرت خضر ہیں اور میں نے ان کو ایسا علم دیا ہے جو آپ کے پاس نہیں ہے۔ کون سا ایسا علم کہ نبی کے پاس نہیں ہے، ولی کے پاس ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام نے کہا میں چاہتا ہوں کہ ان سے جا کر کے علم حاصل کروں۔ جو لوگ سورہ کہف پڑھتے ہیں اس میں یہ واقعہ تفصیل سے ہے۔ گئے، اللہ تعالیٰ نے نشانی بتلائی کہ ایک اپنے ساتھ مچھلی لے لو، اور مچھلی جہاں زندہ ہوگی یہ سمجھیے کہ میرا وہ بندہ وہی ہے۔ مچھلی ساتھ میں رکھی، ایک جگہ آرام کر رہے تھے، وہ مچھلی ناشتے دان سے نکل کر کے زندہ ہو کر اپنا راستہ بناتے ہوئے دریا میں چلی گئی۔ ان کے ساتھ جو خادم حضرت یوشع ابن نون تھے، ان کو بتانا یاد نہیں رہا، آگے بڑھے۔ جب آدمی منزل سے آگے جاتا ہے تو تھکاوٹ کا احساس ہوتا ہے، اللہ نے فطرت میں لکھی ہے بات۔ حضرت موسیٰ نے کہا بھائی ناشتہ تو لائیے۔ جب ناشتے کا لفظ آیا تو خادم کو یاد آ گیا، وہ تو مچھلی زندہ ہو کر کے فلاں جگہ جو ہے دریا میں چلی گئی تھی، مجھے بتانا یاد نہیں رہا۔ حضرت موسیٰ نے فرمایا وہی وہ جگہ ہے جہاں اللہ کا وہ خوش نصیب بندہ آرام فرما ہے۔ واپس مڑتے ہیں، وہاں گئے، چادر اوڑے ہوئے سلام کیا، تفصیلی واقعہ ہے، موقع نہیں ہے۔ انہوں نے کہا کہ میں موسیٰ ہوں اور آپ سے علم حاصل کرنا چاہتا ہوں۔ حضرت خضر علیہ السلام نے فرمایا اے موسیٰ، میرے ساتھ آپ کا نبھاؤ نہیں ہو سکتا، میرے مدرسے میں آپ رہ نہیں پائیں گے، کیونکہ داخلی کی جو شرائط ہیں ان شرائط پر آپ کھڑے نہیں اتریں گے۔ حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام نے کہا بھی کیا شرط ہے؟ انہوں نے کہا شرط یہ ہے کہ جو کام بھی میں کروں آپ کو بولنا نہیں ہے، نکیر نہیں کرنی ہے، اعتراض نہیں کرنا ہے، جو کام کروں گا اس پہ آپ کو خاموشی اختیار کرنی ہے، بولنا نہیں ہے۔ حضرت موسیٰ نے کہا ٹھیک ہے میں خاموش رہوں گا، آپ جو بھی کریں گے۔ آئیے، داخلہ منظور ہوا، آگے بڑھتے ہیں، دریا ہے، اس پہ کشتی چل رہی ہے، غریب مسکین لوگوں کی کشتیاں۔ حضرت خضر کو انہوں نے پہچان لیا، حضرت موسیٰ کو ساتھ میں سوار کیا، انہوں نے پیسے لینے سے بھی انکار کیا، ہم کو کرایہ نہیں چاہیے۔ اور جب دریا کے اس پار ہوئے تو حضرت خضر نے کشتی کے اندر سوراخ کر دیے اور تختے کو اکھاڑ دیا۔ اب شریعت کے خلاف کام نبی کہاں برداشت کر سکتا ہے؟ اب ظاہر میں تو یہی لگ رہا ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا ایک تو بیچاروں نے کرایہ نہیں لیا اور غریب مزدور لوگ ہیں اور کشتیاں چلاتے ہیں، آپ سوراخ کر کے اس کشتی کو نقصان پہنچا رہے ہیں۔ حضرت خضر نے فرمایا ایسا ہے، میں نے کہا تھا نا کہ داخلے کی شرط یہ لگائی گئی تھی بولنا نہیں ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا ٹھیک ہے انشاءاللہ جو میں اس کا یہ خیال رکھوں گا۔ آگے بڑھے، وہاں آگے بڑھتے ہیں، ایک بچہ
کم سن نابالغ بچہ کھیل رہا ہے بچوں کے اندر ہنسی خوشی. حضرت خضر علیہ السلام نے اس کو پکڑا اور اس کی گردن موڑ دی، یعنی قتل کر دیا، ختم کر دیا. اب قتل ہو جانا ایک معصوم بچے کا ظاہر سی بات ہے. جو اسلام یہ کہتا ہے کہ وضو کے اندر پانی بھی زیادہ نہ بہایا جائے، اگر کسی نے کسی ایک آدمی کو قتل کر دیا تو پوری انسانیت کا اس نے خون بہا دیا. اسلام یہ کہتا ہے ایک نابالغ یتیم معصوم بچے کو قتل کر دینا. نبی کہاں سے خاموش رہتے؟ انہوں نے کہا ایک بچہ اور آپ نے اتنا قتل کر کے بہت بڑی زیادتی کر دی. حضرت خضر نے فرمایا کہا تھا نا کہ آپ کو صبر نہیں ہو پائے گا، آپ کا میرے ساتھ نبھاؤ نہیں ہو پائے گا. حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ ٹھیک ہے، اگر اس کے بعد میں یہ حرکت کروں تو آپ مجھے اپنے ساتھ نہ رکھیے گا. آگے بڑھے. ایک بستی گزری بخیلوں کی تھی، کنجوسوں کی تھی، جو مہمان نوازی جانتے ہی نہیں تھے، ضیافت ان کے اندر تھی ہی نہیں. کھانا مانگا انکار کر دیا، فَأَبَى يُضَيِّفُوهُمَا، ضیافت کرنے سے انکار کر دیا. اور اسی بستی کے اندر ایک دیوار ٹیڑھی تھی اور گرنا چاہتی تھی. حضرت خضر علیہ السلام نے کیا کیا؟ جن بستی والوں نے کھانا دینے سے منع کیا ان کی دیوار کو اپنی محنت سے، اپنی مشقت سے درست کر دیا. حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ ایک تو بھوک لگی ہے، کھانا دینے سے ان لوگوں نے، کم ظرفوں نے جو ہے انکار کر دیا کہ ہم کھانا نہیں دے سکتے، اور آپ نے مفت میں ان کی چنائی کر دی، ان کا کام کر دیا. حضرت خضر نے فرمایا میرا اور تمہارا نبھاؤ یہیں تک تھا، اب میں تمہارا اخراج کرتا ہوں، اب آپ کا میرے ساتھ نبھاؤ نہیں ہو سکتا. یہ 3 واقعات ہوئے، بظاہر غلط ہیں، اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کو بھی جلال آیا اور غلطی کے اوپر ٹوکا انہوں نے حضرت خضر علیہ السلام کو. لیکن اللہ کی حکمت کیا تھی، اللہ کی مصلحت کیا تھی، حضرت خضر نے بیان کر دیا اور بتلا دیا کہ یہ سنیے، اللہ رب العزت کی طرف سے جو فیصلہ ہوتا ہے اس میں کیا حکمت ہوتی ہے اللہ ہی جانتا ہے. کشتی کے اندر میں نے سوراخ اس لیے کیا تھا کہ دریا کے اس طرف ایک ظالم بادشاہ ہے جو غریبوں کی صحیح سالم کشتیاں دیکھ کر کے لوٹ لیتا ہے، ان کا گزر بسر اسی پہ ہوتا ہے. میں نے سوراخ کیا اور پھر میں نے بعد میں اس کو ٹھیک بھی کر دیا تاکہ وہ ظالم بادشاہ لینے نہ پائے. جس بچے کو میں نے قتل کیا تھا وہ بچہ ایسا تھا بڑا ہو کر کے نافرمان اور سرکش اور ظالم بنتا. اس کے ماں باپ انتہائی عبادت گزار، ماں باپ کی گمراہی کا اندیشہ تھا، اس لیے اللہ کی طرف سے یہ حکم ہوا تھا کہ اس بچے کو ختم کر. تیسرا جو واقعہ ہوا دیوار سیدھی کرنے کا، وہ دیوار اس لیے میں نے سیدھی کر دی ان لوگوں کی، حالانکہ انہوں نے کھانا نہیں دیا، کیونکہ وہ دیوار 2 یتیم بچوں کی تھی. ابھی یتیم بچے ہیں، بڑے ہوں گے، دیوار کے نیچے سونے اور چاندی دفن ہے، دیوار گرتی، خزانہ نکلتا، گاؤں والے لوٹ لیتے. اس لیے میں نے یہ کام کیا تھا، اور یہ کام میں نے اللہ کی مرضی اور اس کی مشیت سے کیا. یہ وہ چیزیں ہیں جن پر آپ کو صبر نہیں ہو پایا. کوئی نہیں بتا سکتا کہ دنیا کے کارخانے میں اللہ کی کیا حکمت مضمر ہے، کیا پوشیدہ ہے. کسی انسان میں یہ طاقت نہیں. اللہ تعالیٰ نے ایک مرتبہ حضرت اسرائیل جو موت کے فرشتے ان سے پوچھا، معلوم کیا کہ اے موت کے فرشتے، میں نے تمہیں انسانوں کی روح قبض کرنے پر مامور کیا ہے اور یہ ذمہ داری دی ہے، تم ہزاروں لوگوں کی روزانہ روحیں قبض کرتے ہو، کبھی تمہارے پاس کوئی ایسا لمحہ بھی آیا کہ تمہیں روح نکالتے ہوئے اس آدمی پہ ترس آیا ہو؟ تو حضرت اسرائیل علیہ السلام نے فرمایا اے اللہ تعالیٰ، مجھے 2 موقعوں پر بڑا ترس آیا 2 انسانوں کی روح نکالتے ہوئے، اور مجھے ترس نہیں آیا. کیا ایک مرتبہ ایک جہاز تھا دریا کے اندر چل رہا تھا، اچانک طغیانی آتی ہے، طوفان آتا ہے اور سارا نظام درہم برہم ہوتا ہے. وہ جو کشتی دریا کے اندر ڈوب جاتی ہے، کچھ لوگ تختے پہ سوار ہوتے ہیں اور اس کے تختے کے سہارے تیرتے ہیں اپنی جان بچاتے ہوئے. اس تختے کے اوپر ایک لڑکی بھی رہتی ہے، ایک عورت بھی ہوتی ہے، وہ حاملہ ہوتی ہے، پریگننٹ رہتی ہے، اور اسی دریا کی تخت کے اوپر دریا میں تیرتے ہوئے اس کو بچہ پیدا ہوتا ہے. اتنے میں اللہ کی طرف سے یہ حکم ہوتا ہے کہ جاؤ اس کی ماں کی روح قبض کر لو. میں گیا اس کی روح قبض کرنے کے لیے، تو مجھے بڑا ترس آیا کہ یہ بچہ نہ اس کا باپ ہے، نہ ماں ہے، نہ رشتہ دار ہیں، دریا ہے، تختہ ہے، لوگ جان بچا رہے ہیں، اور ماں نے ابھی بچے کو جنم دیا ہے اور ماں کی روح قبض کرنے کا حکم ہے. مجھے بڑا ترس آیا. اللہ نے فرمایا اور کب؟ کہ ایک موقع پر، اور کہ ایک مرتبہ ایک بادشاہ تھا جس کا نام تھا شداد، اور اس نے اپنی ساری توانائی جو ہے ایک جنت بنانے میں لگا دی تھی، جس کو جنت کہتا تھا. ساری قوتیں صرف کر دی تھی اور سارے مال و دولت اس میں لگا دیے، اور شاندار عالی شان عمارتیں اس نے بنوائی، اور بہترین منقش اور مزین عمارت جب اس نے کھڑی کر دی، ساری زندگی کی محنت لگا دی، اور وہ جب
بن کر کے تیار ہوئی اور وہ آدمی اپنی اس جنت کے اندر شان و شوکت کے ساتھ ایک قدم اندر ایک قدم باہر داخل ہی ہو رہا تھا، اس موقع پر آپ نے مجھے یہ حکم دے دیا کہ اس بدنے کی روح قبض کر لیں۔ مجھے بڑا ترس آیا، ساری زندگی کی کمائی اور مال و دولت پوری محنت لگا دی اس کو بنانے کے اندر، اور جب بن کے تیار ہو گئی تو وہ دیکھنا بھی اس کو نصیب نہیں ہو رہا ہے۔ مجھے بڑا ترس آیا۔ اللہ کا جو فیصلہ ہوتا ہے اللہ ہی بہتر جانتے ہیں۔ اللہ نے فرمایا کہ اے ملک الموت، جس انسان کے اوپر تم کو 2 بار ترس آیا ہے وہ 2 انسان نہیں ہے، وہ حقیقت میں ایک ہی انسان ہے۔ وہ بچہ جس کو ماں نے جنم دیا تھا وہ وہی بچہ ہے جو آگے چل کر کے بادشاہ بنتا ہے، جس کا نام شداد ہوتا ہے، اور جو دنیا میں آتا ہے اور اللہ مال و دولت دے دیتا ہے تو میری خدائی کو چیلنج کرتا ہے، میری الہیت کو چیلنج کرتا ہے۔ وہی بچہ جس کے بارے میں آپ نے کہا تھا نہ ماں نہ باپ، وہ بچہ بادشاہ بنا اور شاندار عمارت بنا رہا ہے اور میری خدائی کو چیلنج کر رہا ہے۔ ایک انسان 2 انسان نہیں، حقیقت میں آپ نے ایک ہی انسان کے اوپر ترس کھایا ہے۔ اللہ کے فیصلے کوئی نہیں جان سکتا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام فرعون کے گھر میں پرورش پا رہے ہیں، اور سامری جس کا بھی نام موسیٰ تھا، اور جب موسیٰ نے حضرت فرعون نے اعلان کر دیا کہ کوئی بھی بچہ پیدا ہو اس کو قتل کر دیا جائے، 70,000 بچوں کا اس نے قتل کرایا تھا پیدا ہوتے ہی۔ حضرت موسیٰ کی والدہ نے دریا میں ڈالا، اور سامری کی والدہ نے فرعون کے ظلم سے بچنے کے لیے ایک پہاڑ کے غار میں چھپا دیا تھا۔ اللہ تعالیٰ کی طرف سے نظام پرورش کا کیا بنتا ہے کہ موسیٰ فرعون کے گھر میں پرورش پا رہے ہیں، اور وہ سامری ان کا بھی نام موسیٰ، وہ کافر تھا، وہ جادوگر تھا، منافق تھا، اس کی پرورش غار کے اندر اللہ نے حضرت جبریل کو بھیجا اور جا کر کے یہ کہا کہ میرا ایک بندہ ہے اور وہاں جاؤ اور روزانہ اس کو غذا پہنچاؤ اور کھانا دو۔ حضرت جبریل روزانہ جاتے تھے اور اپنی انگلیوں کے اندر شہد لگا کر کے اس کو چٹاتے تھے۔ اس کا بھی نام موسیٰ، ایک موسیٰ جس کی پرورش جبرائیل کریں، وہ وقت کا نافرمان بن جائے، وقت کا جادوگر بن جائے، وقت کا بے ایمان بن جائے، اسلام سے خارج ہو جائے، اور ایک وہ موسیٰ جس کی پرورش فرعون کر رہا ہے وقت کا نبی اور پیغمبر بن جائے۔ اللہ کی مصلحت، اللہ کی حکمت کو کوئی نہیں جان سکتا۔ اس بات کی ضرورت ہے کہ مومن کو اللہ کے ہر فیصلے پہ راضی رہنا چاہیے اور خوشی بخوشی راضی رہنا چاہیے۔ انسان بالکل آزاد ہو جائے گا۔ پریشانی ہے اللہ کی طرف سے، آسانیاں ہیں اللہ کی طرف سے، انسان کو کوئی دقت نہیں۔ پریشانی آئی صبر کیا، ان اللہ مع الصابرین، آسانیاں آئی شکر کیا، اللہ رب العزت لئن شکرتم لازیدنکم، اگر تم شکر ادا کرو گے تو میں مزید تم کو نوازوں گا۔ اللہ تعالیٰ اس کائنات میں اپنی مرضی کو، ہماری مرضی کو اپنی مرضی کے مطابق گزارنے کی توفیق عطا فرمائے اور تابع بنانے کی توفیق عطا فرمائے۔